ابی طالب درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ ضرور آمین کہیے گا۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا، اس نازک ترین دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اس مشکل دور میں امت مسلمہ کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اس نازک دور میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا، اس مشکل ترین دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے۔ محترم المقام جناب بانیان کے دوستوں، عزیزوں، بچوں، پردے داروں کی یہ نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ آپ جتنے احباب قدم قدم چل کے بارگاہ میں تشریف لائے ہیں، مالک اللہ آپ کی زندگی میں ہزاروں غدیریں نصیب فرمائے۔ میرا اللہ آپ کو آل محمد کی خوشیوں کے صدقے خوشیاں نصیب فرمائے۔ اہل بیت کے غم کے سوا اللہ ہر غم سے محفوظ رکھے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، کوشش کیجیے گا آمین کہیں اور ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ میرے مالک ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام کے سامنے پیش ہو سکیں۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے، وہ کوشش کر کے صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت کریں۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں، اور مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ سب سے پہلے تو آپ تمام موالیان کو میری طرف سے عید اکبر، عید غدیر کی مبارک، اور مولا آپ کی زندگی میں ہزاروں ایسی عیدیں نصیب کرے کہ آپ آل محمد کی خوشیوں میں خوش ہوتے رہیں۔ صورتحال آپ تمام احباب دیکھ سکتے ہیں، جشن کا موقع ہے، تو جتنا اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے، اور جتنا اچھا پڑھنے والے ہیں ابھی ان سب کو میرے بعد پڑھنا ہے۔ میں ان اچھا پڑھنے والوں کی انجمن میں ایک چھوٹا سا غدیری بن کے حاضری کے طور پہ اپنا نام اسی طریقے سے لکھواتا ہوں جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن ذرا سی صورتحال مختلف ہے، کیونکہ وہ مصر کا بازار تھا، یہ علی کے بیٹے کا دربار ہے۔ چار مصرے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ایک مطلب آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جدھر جدھر آپ چلتے گئے وہی نوکری۔ بعد میں پڑھنے والے آتے جائیں گے تو ممبر چھوڑنا ہے، زیادہ سے زیادہ 14 سے 15 منٹ کی نوکری، اور یا علی مدد۔ مصرع عرض کر رہا ہوں کہ غدیر خم کے مولا پر وہی قربان ہوتے ہیں۔ میں سیال کوٹ سے چلا ہوں اور پھر سرگودا اور اس طرح کر کے آپ کے سامنے آ گیا ہوں۔ ایک لمبا طویل سفر کیا ہے جناب کے چہروں کی زیارتوں کے لیے۔ مولا آپ کو ہمیشہ اچھا رکھیں۔ اگر آپ لوگ تکلیف نہ سمجھیں تو یہ اس غدیر کا واسطہ ہے، ایسے دو قدم ذرا آگے آ جائیں۔ نیاز حسین، نیاز زہرا، اگر ایسے دو قدم آگے آ جائیں تو ذرا ماحول اچھا ہو جائے گا۔ بزرگ بھلے بیٹھ رہے ہیں، اگر جوان تعاون کر سکیں تو جو پیچھے بیٹھے ہیں ایسے دو قدم، نیاز حسین ایسے ذرا دو قدم آگے آ جاتے۔ بس 10 سے 12 منٹ کی، زیادہ سے زیادہ 14 منٹ کی نوکری ہے، تو وہ کسک نہ رہے، اور مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو اجر عطا فرمائیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ مصرع عرض کیا ہے کہ غدیر خم کے مولا پر وہی قربان ہوتے ہیں۔ جو بندہ لٹرلی جینونلی اندر سے غدیری بن کے بیٹھا ہے، اس بندے سے میری بات ہے جسے کوئی پریشانی ہے، مولا نہ کریں۔ اگر آپ کی آج ہر انسان کی زندگی میں پریشانی ہوتی ہے، وہ بندہ ایسا کوئی نہیں جس کی زندگی میں پریشانیاں نہ ہوں، لیکن تمام پریشانیوں کو وار دیں، قربان کر دیں غدیر خم کی خوشی سے۔ خدا کی قسم یہ خوشی اتنی بڑی خوشی ہے، یہ عید سعید ہے، یہ عید اکبر ہے، یہ اتنی بڑی خوشی ہے کہ اپنی تمام پریشانیوں کو بالائے طاق رکھنا ہے۔ صرف دل میں ایک چیز رکھنی ہے کہ یہ آل محمد کے گھر کی سب سے بڑی عید ہے، یہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ جو بندہ آج خوش ہے، مولا کرے وہ تمام عمر خوش رہے۔ میں دوسرا مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو ادبستان سے واقف لوگ ہیں ان کی نظر یہ مطلب آپ کو سمجھ آ گیا تو ایک اور مطلب پڑھوں گا، ورنہ آپ کا اپنا مقدر، میرا اپنا نصیب۔ انکل جی مصرع ہے غدیر خم کے مولا پر
وہی قربان ہوتے ہیں جو انسانوں کی نسل میں اچھے انسان ہوتے ہیں. گزارش سمجھ آ رہی ہے میری؟ غدیر خم، میری بات جو جوان بیٹھے ہیں، غدیر خم کے مولا. چلیں ایک مطلع اور پڑھتا ہوں، 2-4 سلام کے شعر، منقبت کے شعر اور یا علی یا علی. مصر عرض کیا ہے کہ اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں. ہمارا مولا جو مولا بنا غدیر کے دن. جو جوان بیٹھے ہیں بڑے آرام سے، بڑی تسلی سے، ہمارا مولا، میرے سامنے تشریف لائیے ذرا. ہمارا مولا جو مولا بنا غدیر کے دن. جناب ناظم ممبر صاحب نے اتنے پیارے مصرے پڑھے. محمد عباس رضوی صاحب کیا خوبصورت نوکری کر گئے. میرے بعد ایسے ہی یہ چراغ روشن رہیں گے، ایسے ہی باد صبا و نسیم کے جھونکے آئیں گے، ایسے ہی تمام رات گلاب کھلتے رہیں گے، ایسے ہی مہتاب دمکتے رہیں گے، ایسے ہی غدیری آ کر غدیر کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرتے رہیں گے. یہ سلسلے چلتے رہیں گے. میں دوسرا مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں. شعر مجھے پتہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے، نہ مجھے شعر پڑھنا آتا ہے، لیکن پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک اتنا میرا ایمان ہے کہ جو ٹھان کے بیٹھا ہے نا، جس کے دل میں کوئی رونق ہے، جسے پتہ ہے کہ آج مالکوں کے گھر میں خوشی ہے، اور مالکوں کے گھر میں خوشی ہو تو نوکر خالی واپس نہیں جاتے، وہ آخری صف تک کے عزادار کے لیے بطور خاص بے ساختہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی. جسے نہیں پتا آج کیا ہے، اس کا اپنا مقدر، میرا اپنا نصیب. مصر عرض کر رہا ہوں، ہمارا مولا جو مولا بنا غدیر کے دن، کئی کلیجوں پہ خنجر چلا غدیر کے دن. جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، جو غدیری بن کے بیٹھے ہیں، جنہیں میرے مولا نے خیرات دی ہے، وہ کوشش کر کے مل کے نعرہ حیدری. علی رضا میرے بھائی، ہمارا مولا جو مولا بنا غدیر کے دن، کئی کلیجوں پہ خنجر چلا. کئی فرنٹ پہ بیٹھے ہو، دعا تو کرو کرمانے ہو. ہمارا مولا جو مولا بنا غدیر کے دن، کئی کلیجوں پہ بطور خاص سماعت فرمائیے گا. یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں، اس کاسہ خیرات کو اپنی مسکراہٹ سے بھر دیں تاکہ میرا توشہ آخرت ہو جائے. اس سے اوپر کی بات ہی کوئی نہیں. کلیجے میں فیل کرنا ہے مصرے کو، اگلی بات ہی کچھ اور ہے. ہمارا مولا جو مولا بنا غدیر کے دن، کئی انکل جی کئی کلیجوں پہ خنجر چلا غدیر کے دن، اور مصرع منافقین کی سانسوں میں کر رہی ہے گھٹن. عجیب رخ سے چلی ہے ہوا غدیر کے دن. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. یہ ہاتھ امام زمانہ کے قدموں سے مس ہو. غدیری نعرہ، مل کے نعرہ حیدری. ہمارا مولا جو مولا بنا غدیر کے دن، کئی کلیجوں پہ خنجر چلا غدیر کے دن. مصرع منافقین کی سانسوں میں کر رہی ہے گھٹن. گھٹن کیا کر رہی ہے؟ عجیب رخ سے چلی ہے ہوا. عجیب رخ سے چلی ہے ہوا. تھوڑا جو اچھا بولو، عجیب رخ سے چلی ہے ہوا. عجیب رخ سے اچھا علی عباس عسکری کو نہیں دیکھنا، دیکھنا ان پھولوں کو ہے، دیکھنا اس سجاوٹ کو ہے، دیکھنا ان یہ جو لائٹنگ ہوئی ہے، یہ جو گیدرنگ اتنا پیارا یہ امام بارگاہ سجایا گیا ہے، اس امام باڑے کی سجاوٹ کو دیکھنا ہے. تمام سال آپ تمام احباب اسی امام باڑے میں اسی فرش عزا پہ آ کے مجلسیں کرتے ہیں. اب علی عباس عسکری شعر پڑھنا چاہ رہے ہیں، مصرے کا وزن کیجئے گا. ہمارا مولا جو مولا بنا غدیر کے دن. بابا جی میرے خیال سے شاعری کی دنیا میں آزاداری کے حوالے سے اس سے پہلے یہ بات نہیں آئی. چندن فیض آبادی ہندوستان کے شاعر ہیں جن کا میں کلام پڑھ رہا ہوں، انتہا کر دی خدا کی قسم. انہوں نے پہلے کہہ رہا ہوں مجھے نہیں دیکھنا، یہ سجاوٹ کو دیکھنا ہے، پھر مصرے کا وزن کرنا ہے. اگر دل میں آئے تو بولنا ہے، نہیں تو یا علی آپ کا اپنا مقدر. داد نہیں دینی، صرف خوش ہونا ہے. ہمارا مولا جو مولا بنا بطور خاص بنا غدیر کے دن. پیر عمران شاہ جی، کئی کلیجوں پہ خنجر چلا علی رضا غدیر کے دن. بھائی جان منافقین کی سانسوں میں کر رہی ہے گھٹن. عجیب رخ سے چلی ہے، عجیب رخ سے چلی ہے ہوا غدیر کے دن. اور مصرع غم حسین سے منسوب، غم حسین سے منسوب سال بھر تھا مگر یہ بارگاہ بھی خوش ہو گیا غدیر کے دن. جو مشکل بات کے خریدار بیٹھے ہیں، جنہیں آتا ہے میرے مولا کا نام، وہ کوشش کر کے مل کے نعرہ حیدری. غم حسین سے منسوب سال بھر تھا مگر یہ بارگاہ بھی خوش ہو گیا غدیر کے دن. ایک اور سلام سنیے، پھر سلام اور سلام. یہ بارگاہ بھی خوش ہو گیا. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ
مجھے وہ مولانا بلال قاسمی، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، مجھے وہ عقل کا اندھا، داد تو مانگی نہیں، مانگی چہرے پہ مسکراہٹ ہے، مجھے وہ عقل کا اندھا، ایسے پریشان ہو کے دیکھیں گے تو میں زیادہ پریشان ہو جاؤں گا، مجھے وہ عقل کا اندھا، خدا کی قسم اگر آپ کو اندازہ ہو جائے نا، بلکہ اگر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم کس مقام پہ بیٹھے ہیں، اس سے اوپر کی بات نہیں کہ انسان یہاں سے اٹھے ہی نہیں، یہیں پھر اوپر سے مولانا بلال قاسمی صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا، پتہ نہیں کون کتنا سمجھے کون کتنا نہ سمجھے، جا کے گھر جا کے انصاف کرنا، علی عباس نے کہا کیا ہے، تم نے سنا کیا ہے، بات کا اگر عرفان ہو جائے تو مجھے دعا کر دینا، داد قبلہ مولانا کے کھاتے میں جائے گی، انتہا خدا کی قسم تاریخ ساز مصرے، ایسے شعر روز روز کہے ہی نہیں جاتے، مولانا بلال قاسمی صاحب فرماتے ہیں سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے، جڑے پیچھے بیٹھے ہو مل کے بولو سخی لال کلندر، سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ، علی نہ دے، بعض اوق مجمع بیٹھا ہے، مشکل بات کا وزن کرنے والا مجمع بیٹھا ہے، جوش مری آبادی کے 2 مصرے پڑھتا ہوں، غدیر خم پہ یہ منظر تھا، ٹھیک ہے، یہ بندوں ہاتھوں کی لاج رکھیے گا، اعتراض بھی ہو تو جناب جوش پہ لگائیے گا، عسکری کا قصور کوئی نہیں، جو ایسا فرماتے ہیں جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے، پتہ نہیں کوئی تو ہوگا مشکل اردو کا خریدار اس مجمع میں جو سمجھ گئے، مل کے نعرہ حیدری، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا، اپنے کو کردگار، اچھا بات ضائع نہ ہو جائے، مصرع پڑھ رہا تھا، مجھے وہ عقل کا اندھا، مجھے وہ عقل کا جشن دا موقع ہے، جو میری گال سمجھ آوے تو اتھو چاہ گیا اتنا کر رمی کر مالیا چودھری صاحب، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ، ایک جوان، بزرگوں کو سبق سنا رہا ہوں، پہلے کہہ رہا ہوں، کوئی وہ ڈیمانڈ ہی نہیں، کوئی ریکوائرمنٹس ہی نہیں ہے، جوان ایک اٹھ کے کہہ دے علی عباس عسکری بڑا بھائی ہے چھوٹا بھائی، ایک اٹھ کے کہہ دے علی عباس عسکری، سمجھنے کے بعد لطف نہیں آیا، سمجھا ہے لطف نہیں آیا، حکم کیجئے گا یہی منبر چھوڑ دوں گا، ورنہ آپ کا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب، گلہ کرے وہ بندہ اپنے نصیب سے جو غدیر کی شب بھی خوش نہیں ہو سکتا، مصرع مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا، انکل جی سیدھی سی، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا بھائی جان جسے غدیر کا مولا، سر اٹھائیں وہ جوان جنہیں اردو ادب سے پیار ہے، جنہیں شعر سننے کا شوق ہے، جنہیں شاعری پڑھنے کا شوق ہے، میں مصرع عمر منقبت گوئی کا بھائی جان ہاتھ اٹھایا تو مصرع عمر منقبت گوئی کا نازک ترین مصرع، اگر اساتذہ کو پڑھ چکے ہیں، اگر واقف ہیں کہ کلاسیکل اردو کیا ہوتی ہے، مصرع قبول کریں، جہاں یاد آئی بھائی کے حق میں دعا کیجئے گا، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، ہن ہاتھ نہ چاہوا تا گل کوئی نہیں، گل میری تواڈے نال ہے، ایک تا جوان نہیں ہو، دوسرا انج موٹیویٹ کیتا نے، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا، اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا، یہ ہاتھ امام زمانہ کے قدموں سے مس ہو، جڑے پیچھے بیٹھے ہو بلند نعرہ مل کے حیدری، نہیں رضا نہیں یار بھائی، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا، یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کیسا حافظ ہے، ہائے ہائے ہائے، یہ میرے شہر کا حافظ بھی، پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے، پاک دل ہو گئے ہم لوگ وفا لے آئے، دیکھ کر مفتی کے سجدوں کو یہ بولا معبود، تم سے کیا ہم نے منگایا تھا یہ کیا لے آئے، گزاری سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری، دیکھ کر مفتی کے سجدوں کو یہ بولا معبود، تم سے کیا ہم نے منگایا تھا،
ہائے 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 ہائے، مصرع بہت بڑا ہے. جڑے فرنٹ سے بیٹھ، تم سے کیا ہم نے منگایا تھا، یہ کیا لے آئے؟ اور شعر ہے کر دیا سجدہ خالق کو عزا سے منسوب، جا نمازوں پہ بھی ہم خاک شفا لے آئے. گزارش سمجھ آ رہی ہے میرے محترم؟ یہ ہاتھ سلامت رہے. اللہ اکبر. مصرع ہے مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کیسا حافظ ہے گھر والے. کتاب یاد ہے نقطہ، کتاب یاد ہے نقطہ. خدا کی قسم یہاں سے بات نقطے پہ چل پڑی تو بہت آگے چلی جائے گی. کتاب یاد ہے نقطہ. آپ سمجھتے ہیں یہ نقطہ کیا ہے؟ سورہ دہر کی تلاوت کیجئے گا، ایک آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس کی تفسیر میں صرف شیعہ علماء نے نہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اہل سنت دوستوں کے ہاں آسمان سے، میں تو نثر نہیں کر رہا تھا ادب کے چکر میں، محمد عباس رضوی صاحب پڑھ گئے ہیں، لیکن آپ کی چپ مجھے کھا رہی ہے تو مجھے کرنی پڑ رہی ہے، ورنہ میں تو شعر پہ شعر پڑھ کے جا رہا تھا، خلاف ادب بنتا ہے. انہی سے اجازت ہے کہ اگر مجھے سن رہے ہوں گے تو. صرف شیعہ علماء نے نہیں لکھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان کے فرد ہیں، آسمان سے بڑا نام ہے اہل سنت بھائیوں کے مذہب میں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میری مخدومہ سلام اللہ علیہ نے، خاتون جنت نے منت کے 3 روزے رکھے. پہلے دن دروازے پہ دق الباب ہوئی، پتہ کیا گیا کون ہے، پتہ چلا مسکین، قرآن کی آیت ہے. دوسرے دن پتہ چلا اب کون ہے، اب یتیم. اب تیسرے دن پتہ چلا یہ کون ہے، اب اسیر. پہلے دن 5 روٹیاں، دوسرے دن 5 روٹیاں، پھر تیسرے دن 5 روٹیاں اپنے افطار کی ان سوالیوں کو دے دی. 3 دن میں 15 روٹیاں چلی گئیں. علی عباس عسکری شیعہ فیملی کا بچہ نہیں کہہ رہا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں لکھ دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی چوکھٹ پہ 3 دن تک وقت افطار سوالی، بھکاری، اسیر، یتیم بن کر، مسکین بن کر مانگنے والے کوئی مدینے کے غریب نہیں تھے، بلکہ جنت کے فرشتے تھے جو مانگ مانگ کے بتاتے تھے فاطمہ سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی. میں نثر نہیں کر رہا، لیکن اب میں کروں کیا، مانگنا بدعت نہیں ہوتی. بات سنیں میری آپ لوگ، میں اب ذرا حوصلے سے بات کرتا ہوں. 3 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور 3 دن تک مانگنے والے آتے رہے. اب بات یہاں سے اتنی کوئی کھل رہی ہے نا، علامہ ناصر شہید کے مالک درجات بلند فرمائے، مالک آگے کے سفر آسان فرمائے. انشاءاللہ شہید تھے، میرا یقین ہے کہ مولا کے خاص غلاموں میں ہوں گے اس وقت بھی. 2005 میں کربلا گاہ میں شاہ پڑھ رہے تھے. یہ مصرے میں نے ان کی زبان سے سنے تھے. یہ حدیث قصہ، یہ دعائے کمیل، یہ زیارت وارثہ، یہ میرے سر پہ ہے، باوضو کھڑا ہوں، اس سے اوپر بات ہی کوئی نہیں. 14 حاضر 14 ناظر. بہت بہت شعراء کو سنا ہے. سمپل زبان میں بہت بڑی بات کرنا بڑا مشکل کام ہے. شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا، میں نے قبلہ کی زبان سے سنا تھا. میں ان مصروں کا احسال ان کی روح کو کرتا ہوں. وہ یہی بات کر رہے تھے کہ وہ روٹیاں مانگنے کے لیے فرشتے آتے گئے. یہاں قبلہ نے شعر پڑھا تھا، گل میری پچھلے دن آلے اگلے تو چلو غدیری بن کے جشن سجائی بیٹھن. وہ فرما گئے تھے فرشتے عرش کے ہوں یا کہ ہوں باغ جناح والے، یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے. فرشتوں نے علی کے در سے مانگی روٹیاں اکثر، زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسماں والے. چکری انصاف کرے، میں بات کہاں لے کے چلا گیا. زمین والوں کے ٹکڑوں پر، ہائے 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 بھائی جان، زمین والوں کے ٹکڑوں پر. بات نقطے سے شروع ہوئی ہے اور رہوں گا بھی نقطے پہ، گو کہ مجھے نقطے کا بھی عرفان نہیں ہے. زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں یہ جو خطیب پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں نا، میں نے ایک دن اللہ سے کہا میرے مالک تیرا وعدہ ہے، یا میں نے امام سے سوال کیا، یا میں نے کہا مجھے جواب آیا. یہ جو ایک انداز بیان ہے نا، اسے علماء کی زبان میں زبان حال کہتے ہیں. یہ روایت تو نہیں ہوتی لیکن اس کی منبر پہ اجازت ہے، اسے زبان حال کہتے ہیں. اب زبان حال بیان کر رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا، تاریخ کہتی ہے کہ 3 دن یہ سلسلہ چلتا رہا. تفاسیر قرآن میں لکھا ہے روٹیاں جاتی رہیں اور 3 دن تک مانگنے والے آتے رہے. یہ بات بھی ہو گئی کہ وہ مانگنے والے جنت کے فرشتے تھے. بار الہ روٹیاں گئی ہیں 3 دن میں 15 اور آیات آئی ہیں 30. بار الہ تیرا وعدہ ہے کہ میں 10 دنیا اور 70 آخرت دیتا ہوں. اگر تو نے، ہم 70 آخرت کی بات ہی نہیں کرتے، ہم 10 دنیا میں ہی رہتے ہیں.
اگر تو نے 10 دنیا ہی دینی ہے تو میرے مالک 15 روٹیوں کے بدلے 10 کا حساب ہی لگایا جائے تو کم سے کم 150 آیتیں بنتی ہیں. میرے مالک تو نے 30 آیتیں بھیجی. میرے مالک یہ کیا ہے؟ میں ناقص انسان سمجھ نہیں پا رہا. اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ 10 دنیا، بسم اللہ، 70 آخرت. جناب شہنشاہ نقوی صاحب بھی تشریف لے آئے، قصائد کی دنیا سے انشاءاللہ آپ کو محظوظ فرمائیں گے. میرے بعد آپ سنیے گا، مولا حسین کے بہت اچھے ذاکر ہیں. بس آ گئے اور میں یہیں سلام کر کے جا رہا ہوں. راضی رہے جی، ٹھیک ہے. روٹیاں گئی ہیں 15 آیتیں آئی ہیں 30. بارہلا 30 آیتیں کیوں؟ اگر 10 دنیا کا وعدہ ہے تو 150 آیتیں بنتی ہیں. آواز توحید علی عباس، تو پہلے میری آیت کا وزن کر، تو پہلے میری آیت کو تول. دوار نیر صاحب، بھائی زہیب، کہ میری آیت کا وزن کتنا ہے. اب مالک اللہ، میں وہ میزان، میں وہ پیمانہ، میں وہ ترازو کہاں سے لاؤں جس میں تیرے کلام کو تولوں؟ آواز توحید آئی، مجھے پتا ہے تجھ سے نہیں وزن ہونا. مالک اللہ کیا کروں؟ فرمایا ان سارے غدیریوں کو ساتھ لے، سمجھے آئے، اور ساتھ لے کے بھاگا بھاگا مصر کے بازار میں جا، وہاں حسن تل رہا ہے. چودھری زہیب صاحب، ہمیں تسی لیٹ آئے ہو، میں تو بھی نال لیا. اسی سارے ٹور گئے بازار مصر، ہم نے وہاں پر ایک عجیب منظر دیکھا. ترازو ہے ایک، پلڑے ہیں 2. ایک پلڑے میں ہے جناب حسن یوسف. دعویٰ کر رہا ہوں ممبر پہ کھڑے ہو کے، مصر کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا جسے ہم غلام سمجھ کے خرید رہے ہیں یہ دراصل نبی ہے. وہ تو حسن کے عاشق تھے، وہ تو حسین غلام سمجھ کے خرید رہے تھے. ایک پلڑے میں ہے حسن یوسف، دوسرے پلڑے میں تمام رئیس ہٹ چکے تھے اور عزیز مصر آگے آیا، اس نے تمام خزانے رکھ دیے. تمام خزانے جو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام سے بھی کئی گنا وزنی تھے، وہ رکھے گئے. عزیز مصر نے بڑے گھمنڈ میں آ کے کہا اٹھاؤ ترازو، اٹھایا جائے ترازو. لیکن جب ترازو اٹھایا گیا منظر ہی عجیب ہے. خزانے ہوا میں، حسن کا پلڑا بھاری. خزانے ہوا میں، حسن کا پلڑا بھاری. عزیز مصر کا چہرہ اتر گیا، عزیز مصر کا چہرہ اتر گیا. جناب یوسف نے اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا. عسکری یوں پڑھ رہا ہے، درجات بلند ہو قبلہ نسیم عباس رضوی صاحب کے، وہ فرما گئے تھے عزیز مصر کا چہرہ اترا تو اس وقت کی بادشاہت کے اترے ہوئے چہرے پر اس وقت کی حجت کو ترس آ گیا. ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے بابا جی. اس وقت کی تھوڑا جا میرے نال بیدار ہو گیا ہے. اس وقت کی بادشاہت کے اترے ہوئے چہرے پر بزرگ دعا فرمائیں گے، اس وقت کی حجت کو انکل جی ترس آ گیا. نبی نے بلا کے فرمایا میرے قریب آ. عزیز مصر قریب آیا. فرمایا عزیز مصر کیوں اتر گیا تیرا چہرہ؟ اس نے کہا سرکار دیکھ تو رہے ہیں، میں آپ کو خریدنا چاہتا ہوں، میں تول ہی نہیں پا رہا. فرمایا خرید. اس نے کہا میں تول ہی نہیں پا رہا. تولوں کیسے؟ دیکھیں تو صحیح، میں اپنے سارے خزانے لٹوا بیٹھا ہوں، میں آپ کا وزن ہی نہیں کر پا رہا، خریدنا بھی چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ فرمایا کیا یاد کرے گا کس کریم سے تیرا پالا پڑا تھا؟ چھوٹا سا کام کر، مجھے کاغذ قلم دوات لا دے. کاغذ قلم دوات جناب یوسف علیہ نبینا علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام کے ذوب میں بھی کیا ہے، ہاتھ پہ آیا. ہاتھ کے اوٹ میں نہ پرچی بنا کے نبی خدا نے چند کلمات لکھے. کلمات لکھنے کی دیر تھی، پھر اسے فولڈ کیا، فولڈ کر کے پرچی بنائی. پرچی بنا کے عزیز مصر کو بلا کے فرماتے ہیں ادھر آ، اتار خزانے، رکھ یہ پرچی پلڑے میں، اٹھا دے ترازو. خزانے اتارے گئے، پرچی رکھی گئی، اٹھایا جو ترازو، منظر ہی بدل گیا. حسن یوسف ہوا میں، پرچی کا پلڑا بھاری. حسن ہوا میں، پرچی کا پلڑا بھاری. انصاف کرنا، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کتنی محنت کر رہا ہوں، میرے ساتھ کیا فیصلہ کرتے ہو؟ حسن یوسف ہوا میں، پرچی کا پلڑا بھاری. بابا جی بھاگا عزیز مصر، دوڑتا دوڑتا آ کے ترازو پہ گرا. کہتا ہے آ کے دیکھوں آخر اس پرچی میں لکھا کیا ہے. وہ قریب آیا، اس نے پرچی اٹھائی، کھولا تو بیچ میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن. بھائی زہیب اپنے مجمع نہ کھو، اتنی قیمت دیں جتنی بڑھتی ہے تو ممبر چھوڑتا پیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیرانی کے سمندر میں غرق و شرق عزیز مصر نبی خدا کی طرف دیکھ کے کہتا ہے بس. نبی ہو کے بسم اللہ میں تل گیا. نبی نے حیران ہو کے کہا تو بھی رہا نا وہی کافر کا کافر. اوے میں بسم اللہ میں نہیں تولا، بے کے نقطے میں تول گیا. جڑے سمجھ گئے ہو مل کے بولو حیدری.